بہت بڑھ جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو کہ جب وہ موقع آیا کریں جس میں اللہ کی توجہ رحمت اور شفقت کے ساتھ اللہ کی تجلی اپنے بندوں اور بندیوں کی طرف بڑھی ہوئی ہو، تو ان لمحوں کو غفلت کے ساتھ مت گزارا کرو، اس میں بہت ہوشیار اور بیدار رہ کر وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا کرو. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی حدیث کی پختہ کتابوں میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے یا مہینے کے اکثر دنوں کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا شعبان کے مہینے کا کرتے تھے. پورے مہینے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 15 شعبان کے روزہ آپ رکھتے ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس کو بٹھائیے، اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں ہم نفلی روزوں کی کثرت کریں. ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ اصل ترقی تو میرے بندوں کی ہوگی فرائض کے ذریعے. اس کو ذرا سمجھیے، اصل ترقی تو بندوں کی ہوگی قرب بالفرائض سے. اصل ترقی میرے بندوں کی جو ہوگی وہ نوافل سے نہیں ہوگی بلکہ فرائض سے ہوگی. یہ بات خوب جانتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی ایک بہت معقول سی وجہ سمجھ میں آتی ہے جو علماء نے خود لکھی ہے کہ نفل پڑھتا ہے انسان اپنے اختیار سے، اپنی رغبت سے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، مجھے اللہ سے تعلق ہے. اصل تو بندگی یہ ہے کہ بندہ بے اختیار ہو جائے. اصل تو بندگی نام ہی اس کا ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ مرید کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے ارادے کو ختم کر دے، جو اپنے اختیار کو دفن کر دے. اب فرض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرض تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے، اس کے کرنے نہ کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے بندہ جب فرائض پڑھتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے اور وہ کرتا ہے اعلیٰ معیار کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی حضوری کے ساتھ، بڑے خشوع کے ساتھ، بہت اطمینان اور اندر کی ایک ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اگر فرض ادا کرے، کوئی بھی فرض عمل، لیکن کرے وہ استحضار کے ساتھ، کرے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ یاد کے ساتھ، تو اس فرض کے ذریعے بندے کو جو قرب ملتا ہے اللہ کے، وہ کسی اور عمل کے ذریعے نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اس میں بندگی ہوتی ہے. آدمی پابند ہے، کسی کے حکم کو بجا لا رہا ہے، اپنے شوق سے کوئی چیز نہیں کر رہا، اپنے اختیار سے، بلکہ وہ تو ڈیوٹی بجا رہا ہے، پابند ہے، حکم کا پابند ہے. تو یہ جو احساس ہوتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں، مجھے تو حکم ملا ہے اس کا، تو یہ اس قسم کے احساسات کو قریب نہیں آنے دیتا، جن کی وجہ سے بعض وقت بندہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ نیکیاں کرتا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ میں تو اللہ کا بہت نیک بندہ بن گیا، میرے اندر تو بہت نیکیوں کا شوق آ گیا، اور دیکھو فلاں آدمی تو نفلیں نہیں پڑھتا، میں تو نفلیں پڑھتا ہوں. تو یہ جو احساس آتا ہے یہ بندے کا کام خراب کر دیتا ہے. اس لیے اصل قرب ملتا ہے انسان کو
فرائض کو صحیح کیفیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے. یہ بات سب سے زیادہ جانتے تھے، سب سے زیادہ جاننے والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میرے امتی اگر نارمل زندگی سے نکل کر ایک دم سے فرض میں داخل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرض جو ہے، یہ جو ادا ہو ان کا، یہ غفلت کے ساتھ ادا ہو. اس لیے انہوں نے امت پر شفقت کی وجہ سے فرائض سے پہلے نفلی اعمال رکھ دیے. اپنی طرف سے ایک ہدیہ دیا امت کو کہ میرے امتیوں، میں چاہتا ہوں کہ تب تم فرض عمل شروع کرو، چاہے فرض روزہ شروع کرو، چاہے فرض نماز شروع کرو، تم اس سے پہلے اپنے مالک کی یاد کی تھوڑی سی مشق کر لو، اپنے دل کی کیفیت کو ذرا ان اعمال سے مانوس کر لو، تاکہ تم جب فرض میں کھڑے ہو تو اللہ کی 100% رحمت و توجہ تم پر برسنے لگے. میرے امتیوں میں تم کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے فرائض کو جاندار بنانا چاہتا ہوں. اسی لیے فرض نمازوں سے پہلے میں نے کچھ نفلی اعمال، نفلی نمازیں تم کو بتائی ہیں، اور اسی لیے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے نفلی روزے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر امت کے باذوق لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ تم یہ تو دیکھو کہ میرے رمضان کے فرض روزے غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتے. میں تو جب بھی رمضان آئے گا اور جب روزے رکھوں گا تو اعلیٰ درجے کی یاد کے ساتھ رکھوں گا. اس کے باوجود میں پورے مہینے نفلی روزے رکھ کر ان فرض روزوں میں جان ڈالنے کی اپنے کو ضرورت مند محسوس کرتا ہوں. تو تم اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا. کیا تم اگر ایک دم سے رمضان میں داخل ہو جاؤ گے اور ایک دم سے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر لو گے تو کیا تم مجھ سے زیادہ اچھے روزے رکھ پاؤ گے؟ ہاشا وکلا، ہاشا وکلا. ہم پورے سال کے نفلی روزے رکھ کر بھی رمضان کے روزے اس قلبی کیفیت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے جس قلبی کیفیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا ایک دن کا نفلی روزہ رکھے اگر سیدھے فرض روزہ رمضان کا رکھنا شروع کر دیتے تب بھی آپ کے قلب کی جو کیفیت تھی اور آپ کی یہاں کی جو کیفیت تھی اور آپ کے اعمال کا جو معیار تھا اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں. لیکن ایک پیغام آپ نے ہم کو اور آپ کو دیا، اپنی امتیوں کو دیا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ایسا زبردست مہینہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کروا دے گا، تمہیں تقویٰ دلوا دے گا. تم بہت بے چین ہو، تم بہت پریشان ہوتے ہو، کیا کریں نمازوں میں دھیان نہیں آ رہا، کیا کریں فلاں گناہ نہیں چھوٹ پا رہے. آ رہا ہے رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ، یہ مغفرت بھی لے کر آ رہا ہے، تقویٰ بھی لے کر آ رہا ہے، یعنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی بھی لے کر آ رہا ہے اور اگلی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی استعداد بھی لے کر آ رہا ہے.